حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں کتنے لوگ موجود تھے؟ محرم شریف کی 6 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نزول فرمایا۔ امام پاک نے پوچھا، اس میدان کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر گئے اور فرمایا، یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یعنی رنج و مصیبت کی جگہ۔ یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا اور انہیں بھوکے پیاسے رکھ کر قتل کر دیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں امام پاک بیٹھے ہوئے فکر و تدبیر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کو نیند آ گئی، خواب میں اپنے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ فرما رہے ہیں، یہ کربلا ہے جو تمہاری شہادت کی جگہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امام پاک کے سینے اقدس پر اپنا نورانی ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالی حسین کو صبر عطا فرما اور بہتر اجر و نصیب فرما۔ بے وطن مسافر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان ابھی بے ترتیب ادھر ادھر پڑا ہوا تھا۔ بے حیا اور غدار بازو کوفیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو ڈھیروں خط لکھ کر کے ہزاروں تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ بلایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ غالباً دنیا کی تاریخ میں ایسا عظیم الشان مہمان کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی کا بدترین سلوک نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ کربلا میں فاطمہ کے لال علی کے دلارے کے ساتھ بے وفا اور غدار کوفیوں نے کیا کیا؟ حضرت امام پاک کو ان بے وفا اور غداروں کی بے وفائی اور بدعہدی پر انتہائی حیرت تھی کہ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ کچھ تکان دور کریں۔ کوفے سے عبید اللہ بن زیاد کا قاصد یہ خط لے کر پہنچتا ہے کہ آپ یزیدی بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام پاک نے وہ خط پڑھا اور قاصد سے فرمایا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عمرو بن سعد ابن سعد ایک جنتی صحابی حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ وہ نااہل حریص دنیا حضرت امام حسین کی عظمت و بزرگی سے خوب اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ یزیدی فوج کی سپہ سالاری سے بچنے کی کوشش کرنے لگا، بلکہ صاف طور پر انکار بھی کیا کہ میں ابن رسول کے خون نہ حق سے اپنے دامن کو غدار نہیں کر سکتا۔ مگر ابن زیاد بدنہاد نے اس کو مجبور کر دیا، یا تو وہ ایران کی گورنری سے الگ ہو جائے یا حضرت امام پاک سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا کی لالچ اور حکومت کی کرسی بہت بری بلا ہے۔ جب یہ دنیا شیطان بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے تو وہ شخص کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو، مگر اس کے قدموں کو دنیا کی لالچ ہلاک کر رکھتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، چنانچہ عمر بن سعد جو ایک جنتی باپ کا بیٹا تھا، مگر ایران کی حکومت کے لالچ میں آ کر حیدر کرار کے گوہر پارے نوجوان جنت کے سردار حضرت امام حسین کے گھر کو لوٹنے، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور 5000 کی فوج جفا شار کا سپہ سالار بن کر کے کربلا میں پہنچا اور دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اپنی فوجی مرکز قائم کیا، اور 500 سواروں کو ہتھیاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھا دیا۔ خبردار خبردار، پانی کا ایک قطرہ بھی ساقی کوثر کے بیٹے امام حسین کے خیمے اندر نہ پہنچ پائے۔ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد بدنہاد برابر کوفے سے فوجیں روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔
کتنی حیرت کا مقام ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 انسانوں کا قافلہ ہے۔ ان میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ انہی 82 مسافروں میں حضرت عابد بیمار بھی ہیں اور حضرت علی اصغر شیر خوار بھی ہیں، اور یہ لوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے، اور ان لوگوں کے پاس سامان جنگ اور کافی ہتھیار بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود 82 حضرات کے مقابلے کے لیے 22,000 کی فوج ہتھیار کے ساتھ بھیجی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی یزیدی فوج خوف و دہشت طاری ہے، اور یزیدی فوج کو معلوم ہے کہ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کا گھر ایک ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈھال کیا جائے، کمزور کر دیا جائے۔ اسی طرح 7 محرم کو نہر فرات کے پانی پر پہرا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ جملہ شہیدان کربلا کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں، تمہارا حشر میں کیا حال ہوگا، کوفیوں غداروں تمہارا کیا حال ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں۔ یوں ہی مسلسل چلتا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک افراد کو یزیدی شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی اصغر کو، حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا، امام قاسم کو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا۔